سرچ کیسے کریں گے؟ آپ لکھیں گے نائل کنسلٹنٹ، یہ جی نکلا ہے نائل کنسلٹنٹ. ہمارے فیس بک پیج بھی ہے، گوگل پیج بھی ہے، اور ہماری ویب سائٹ بھی ہے. تو ہم جائیں گے فیس بک پیج کے اوپر. اب فیس بک پیج پہ جب آ جاتے ہیں ہم لوگ، آپ کو کوئی یہاں پہ کسی بھی کنٹری کی ریکوائرمنٹ چاہیے ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں ریکوائرمنٹ اپنی نکالنی کیسی. یہ آپ کو سامنے پیج اوپن ہوتا ہے. جب پن ہوتا ہے تو اپنے اوپر آپ پیج اوپن ہوتا ہے تو اپنے آنا ہے سینڈ میسج پہ آنا ہے. آپ سینڈ میسج کے اوپر یہاں پہ ایک کنٹریز کی لسٹ نکلے گی آپ کے سامنے. جس کنٹری کی بھی یہ کنٹریز کی لسٹ ہے، جس کنٹری کی بھی لسٹ آپ کو ریکوائرمنٹ چاہیے آپ اس پہ کلک کریں گے. آپ نے ٹائپ نہیں کرنا، آپ نے کلک کرنا ہے. فار ایگزامپل مجھے جی چاہیے کینیڈا کی، میں کلک کروں گا تو میرے سامنے کینیڈا کی ریکوائرمنٹ نکل آئے گی میرے سامنے، اور اس پہ دیے ہوئے نمبر پہ میں کانٹیکٹ کر سکتا ہوں اگر مجھے کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو. یہ ریکوائرمنٹ نکل آئی ہے جی، آپ دیکھ سکتے ہیں کینیڈا کی ریکوائرمنٹ نکل آئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو میری گزارش ہے کسی کو انفارمیشن چاہیے آپ کسی بھی ملک کی، آپ یہاں پہ یو ایس اے لکھیں گے تو یو ایس اے کی ریکوائرمنٹ آپ کے سامنے یہاں پہ نکل آئے گی. آپ کو ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مزید معلومات کے لیے آپ کانٹیکٹ بھی ہمیں کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو السلام علیکم. میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج بڑا امپورٹنٹ ٹاپک لائے ہوں آپ لوگوں کے لیے. وہ ہے کینیڈا کا ورک پرمٹ، جو کہ اس ٹائم سب سے فاسٹسٹ گروئنگ پروگرام ہے، جس کا نام ہے انٹرنیشنل موبلٹی پروگرام. اس کے لیے آپ لوگوں نے مجھے میسیج اور ای میل کیے تھے، کمنٹس میں کافی لوگوں نے کہا سمیر بھائی اس پہ ویڈیو بنائیں. میری ریکویسٹ ہوگی لوگوں کی کہ ویڈیو آپ نے پوری سننی ہے، کیونکہ اس میں کافی کنفیوژن شاید پیدا کی گئی ہے. کمپلیٹ انفارمیشن میری نظر سے نہیں گزری کسی بھی تک، بٹ یہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس میں کمپلیٹ انفارمیشن دوں، اور خاص طور پہ ان پوائنٹس پہ بات کروں گا جو ہمارے ایشینز کے لیے فائدہ مند ہوں. ٹھیک ہے جی. ٹاپک پہ جانے سے پہلے ایز یوزول آپ سب سے ریکویسٹ ہے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو میرے فیس بک پیج ہے ریئل فیس بک نائل کنسلٹنٹ کا، اس کو بھی لائک کریں. اور ہمارا ایک اور فیس بک گروپ ہے، پرائیویٹ گروپ ہے نائل ویزا انفارمیشن، اس کو بھی آپ جوائن کریں. اس میں ورک پرمٹ کی بہت سی لیٹسٹ انفارمیشن میں ایڈ کرتا ہوں. دوستو ٹاپک پہ جانے سے پہلے میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں. میں کافی کمنٹس پڑھتا ہوں جس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ سمیر بھائی وزٹ ویزا تو آپ کے بہت لگ رہے ہیں، کافی ممالک کے لگ رہے ہیں، کینیڈا کا ورک پرمٹ کیوں نہیں لگتا آپ کا؟ تو جس کمنٹ سے میری نظر گزرتی ہے یا میری ٹیم کی نظر گزرتی ہے تو وہ تو ہم لکھتے ہیں وہاں پہ کہ ایز اے کنسلٹنٹ، میری بات پلیز غور سننی ہے، ایز اے کنسلٹنٹ مجھے یا جو بڑے کنسلٹنٹ ہیں ہمیں لیگلی الاؤ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی ملک کا ورک پرمٹ سکسیس سٹوری اپنے پیج پہ لگائیں. یہ میں نے غلط حرکت کی تھی آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے. تو مجھے اتنا بڑا نوٹس آ گیا تھا، اور نوٹس کس نے بھجوایا تھا وہ بھی پتہ لگ گیا تھا ہمیں. تو انہوں نے کہا سمیر بھائی آپ مجھے، میں گیا وہاں پہ کلیریفیکیشن لیٹر لکھا میں نے ان کو باقاعدہ، میں نے بتایا، میں نے کہا دیکھیں تو کینیڈا کہتا سر انہوں نے مجھے بولا ہماری ریسرچ نہیں ہے. ابھی تک ہمارے وہ ادارے ڈیمانڈ پہ چل رہے ہیں، جیسے عرب سے ڈیمانڈ آتی ہے، گلف سے ڈیمانڈ آتی ہے. کینیڈا ڈیمانڈ نہیں دیتا جس کے لیے ہمیں پرمیشن لینی پڑے. کینیڈا کہتا ہے انڈیویجول اپلائی کریں، ڈیمانڈ نہیں ہے جس کے لیے ہمیں چند اداروں سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہم کینیڈا کا جو سکسیس سٹوریز ہیں میں لگانے سے قاصر ہوں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لگ نہیں رہے تو میرے خیال سے یہ آپ کی غلط فہمی ہے میرے خیال سے. بٹ میں یہ بھی نہیں کہنا چاہوں گا کہ بہت سے لگ رہے ہیں. ہمیں ریسنٹلی میرے لگے جاب آفر آئی ہیں ویزاز ہاں یہ بڑی ریالٹی ہے کہ ویزا پروسیس میں جو ڈالے تھے وہ سب واپس آ گئے. انہوں نے ری اپلائی کریں. تو 7 سپتمبر سے پہلے جو سب کے کیسز تھے انہوں نے کہا یہ بس جو اس نے بھی ڈالا ہے، گورنمنٹ نے بولا ہے اور میں نے ویڈیو بنائی اس کے اوپر کہ 7 سپتمبر 2021 سے جتنے بھی کیسز تھے ورک وزٹ امیگریشن اسٹڈی جتنے بھی کیسز آپ ری اپلائی کریں. تو ہم نے اب ری اپلائی کرنا سٹارٹ کیا ہوا ہے. اور میں آپ سے 2 باتیں شیئر کروں گا. 2 ویزاز جو ہے تو 11 ویزاز ہم نے 11 ویزا ہم ری اپلائی کیے کینیڈا 11 ورک 11 ویزاز. اس میں 2 اپروو ہوئے ابھی تک اور 6 ریجیکٹ ہوئے. اپیل میں ہم لوگ جا رہے ہیں کیونکہ ریجیکشن بنتی نہیں ہوں گی، ہم اس میں ری اپلائی میں جا رہے ہیں. باقی رسپانس ابھی تک نہیں آیا ان کا. تو میری مجبوری ہے، میں نہیں ڈال سکتا. کہ آپ کو کیا لگتا ہے اگر میرے پاس ویزا وہ موجود ہوں تو میں کیا دل نہیں کرے ڈالنے کو میرا؟ اب ایک ویزا لگانے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے مجھے، مگر میرے ہاتھ باندھے ہوئے اس ٹائم. تو یہ رومانیہ کے ہمارے لگے، نیدرلینڈ کے شیف کا ویزا لگا ہمارا، مالٹا کا ویزا ریسنٹلی ابھی کوئی 1.5 مہینے پہلے 8 ویزا ہمارے مالٹا کے لگے ابو ظبی سے. ویزا کاپیز جو میرے آفس آتے ہیں میں دکھاتا ہوں ان کو، پاسپورٹ بھی سب کچھ. مگر مجبوری ہے، میں اس پہ کچھ کر نہیں سکتا آپ لوگوں کو. لہٰذا یہ جو سمجھتے ہیں وہ جو آپ جتنی بڑی کمپنیز دیکھ لیں، کنسلٹنٹ جتنے بڑے کنسلٹنٹ دیکھ لیں، وہ کبھی نہیں لگاتے پیج پہ اپنے. الاؤ نہیں ہے، لیگلی الاؤ نہیں ہوتا ہے اس کے اندر. تو یہ ایک پوائنٹ ہے. دوسرا مین ٹاپک بات ہے کہ انٹرنیشنل موبلٹی پروگرام، ایک تھوڑی ہسٹری بتا دوں
کینیڈا اسٹارٹ میں کینیڈا جب ورک پرمٹ اسٹارٹ کیا کینیڈا نے 16 17 18 میں تو انہوں نے بڑے ہائی کلاس لوگوں کو لینے کی کوشش کی انہوں نے جی اس کے پاس آئلٹس ہو جی ان کے پاس ماسٹر ڈگری ہو جی ایکسپیرینس ہو ان لوگوں کو انہوں نے ٹرائی کیا کینیڈا کامیاب نہیں ہوا. جب کامیاب نہیں ہوا تو خیر کووڈ آ گیا بیچ میں. کووڈ میں اصل ریئلٹی نکلی کینیڈا کی. کینیڈا نے ڈفرینٹ صوبوں نے کہا فیڈرل کو جی کہ ہم بندر یہاں چلے گیا کیا کریں ہم لوگ. اب اصل ریئلٹی نکلی ان کی ویک پوائنٹس نکل آئے. تو کووڈ میں جو کیونکہ پروونس جو پروونشل گورنمنٹ ہے انہوں نے لکھا فیڈرل کو, فیڈرل نے اپروول دی اور ایسے اپروول بھی دی کہ بغیر انویسٹیگیشن کی اپروول دی. میں ریسنٹلی کیوبیک کی بات کرتا ہوں, کیوبیک نے اپروول فیڈرل سے 1 مہینے میں لے لیجیے, ہمیں بندوں کے لیے منگوائے جیسے مرضی منگوائے, آپ ختم کریں لیمیا, ختم کریں آئلٹس, ختم کریں ایجوکیشن, ہر چیز. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, کیونکہ ٹرائی کر چکے لوگ نہیں ملے ان کو. اور یہ میری بات ایڈمٹ وہ کریں گے جن لوگوں نے وداؤٹ آئلٹس وداؤٹ لیمیا ویزے لیے ہیں. میری ریکویسٹ ہے ان لوگوں سے, ہمارے ہی کلائنٹ کیوں نہ ہو, پلیز کمنٹ میں لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے کیسے ویزے لیے, یہ پروسیس ہوتا ہے کیسے. اب انہوں نے کیا کیا, کووڈ میں انہوں نے یکون ایک پروگرام صوبہ تھا اس کو انہوں نے پروموٹ کیا, آبادی بالکل بھی نہیں پروموٹ کیا اس کو. پھر اٹلانٹک انویشن پروگرام کو پروموٹ کیا جو وہ پروگرام اب پرماننٹ ہو چکا ہے اور بڑا فاسٹسٹ گروئنگ اور بڑا آسان پروگرام کر دیا گیا ہے, اس کو پرماننٹ کر دیا گیا کیونکہ جو امیگریشن منسٹر ہیں وہ صوبہ نووا اسکوشیا سے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں سال میں اپنی آبادی 10 لاکھ کروں گا. 10 لاکھ کہاں سے کریں گے, ڈیفینیٹلی بار امیگرینٹس کیا ہے, چلتی ہی امیگرینٹس پہ ہے, ان کی سانسیں امیگرینٹس پہ چلتی ہیں, ان کی جو اکانومی چلتی ہے امیگرینٹ کے اوپر. آدھے کینیڈین جو وہ بوڑھے ہیں, وہ 45 پلس ہیں, وہ جاب کے قابل نہیں ہیں. آدھے ان کے امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے کھا پی رہے ہیں. تو باقی چاہتی سب امیگرینٹس, آپ پارلیمنٹ دیکھ لیں, اس کے اندر ہمارے پاکستانی بھائی انڈین کافی جو پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں کینیڈین, وہ پاکستانی انڈین ہیں, چلا رہے ہیں گورنمنٹ کو. ہمارے ان کے جو ہیلتھ منسٹر تھے وہ بھی صومالیین تھے پہلے ان کے, تو چلتے ہی امیگرینٹس کے اوپر ہے وہ. انہوں نے کیا کیا کہ اب ایک نیا پروگرام لانچ کیا, انٹرنیشنل بلڈر پروگرام. یہ سننے والی بات جو 3-4 پوائنٹس میں جو کہنے والا ہوں آپ لوگوں کو. سب سے پہلے میں آپ کو اس پروگرام کی جو آفیشیل ویب سائٹ لے کے چلوں گا تاکہ کنفرم ہو کہ پروگرام ہمارا بنایا میرا بنایا ہوا نہیں, یہ یقینی گورنمنٹ کا اپنا بنایا ہوا پروگرام ہے, لانچ کیا پروگرام ہے, اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. پھر میں بتاؤں گا کہ ایز اے پاکستانی اور خاص طور پہ جو آپ کے لوگ آپ کے رشتہ دار کینیڈا بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو اس پروگرام میں کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں اگر وہ ہیلپ کرنا چاہیں تو. اچھا آتے ہیں جی پروگرام میں. یہ ہم لوگ اس ٹائم آ چکے ہیں ویب سائٹ کے اوپر. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کینیڈا کا آفیشیل ویب سائٹ ہے, گورنمنٹ آف کینیڈا. یہ جی ہائر اے ورکر وداؤٹ اینڈ لیمیا اینڈ اباؤٹ اے پروسیس. وداؤٹ لیمیا آپ جو ہے کینیڈین کمپنیز آپ لوگ ہائر کر سکیں گی. The international building program lets you the employer hire a temporary worker without, یہ بارہ پڑھ لے, without a labor market impact assessment. لیمیا کے بغیر وہ جو ہے فارن ورکرز ہائر کر سکتے ہیں. اچھا جی, یہ اس کے اندر جو ڈیٹیل ہے, جو موٹی موٹی باتیں امپلائر کو کرنا کیا پڑے گا, اس نے کہ یہاں پہ پورٹل ہے, یہ پورٹل اس نے فل کرنا ہے. اس میں آگے ویڈیو بات بتاؤں گا, پہ کنفرمیشن دے دوں آپ کو یہ پروگرام کے بارے میں. یہ پورٹل ہے اس نے فل کرنے ہیں. اس نے یہاں کوئی بھی کینیڈا کا کوئی بھی ویزا جی سی کی کے بغیر نامکمل ہے, یہ دیکھ لیں. کوئی بھی پروگرام وزٹ ہے, اسٹڈی ہے, امیگریشن, جی سی کی کے بغیر کوئی بھی ویزا آپ اپلائی نہیں کر سکتے. یہ معنی بٹھانے بعد جو جی سی کی پاسورڈ یوزر نیم نہیں دے گا آپ کو, فراڈ ہے, وہ جھوٹا ہے, وہ اسکیمر ہے. آپ کا رائٹ بنتا ہے جی سی کی لینا, کیونکہ اس کی جو اصلیت ہے, ریئلٹی ہے, سچائی ہے, وہ جی سی کی کے اندر موجود ہے. یہ جی آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں. اس میں ایک بڑے مزے کی بات جو ہے کہ ہائر کیسے کرنا ہے یہ ورکر. یہ سب اس میں جو بندے نے, جو امپلائر نے, جو آپ کی کمپنی پے کر رہا ہے وہ $30 صرف پے کرنا ہے بس. اس کی جو پروسیسنگ فیس ہے وہ $230 ہے, وہ پے کرنا ہے. اس کا ریفرنس لیٹر نکل آئے گا. ریفرنس لیٹر کے بیس پہ آپ نے کینیڈا کا ورک پرمٹ اپلائی کرنا ہے. وہی پروفیشنل ڈیفینیٹلی کو ہائر کرنا پڑے گا. خود سے تو آپ آئی تھنک مشکل ہے, آپ مجھے کہیں گے میں بنا بھی دوں گا, بٹ آپ لوگوں کا اتنا آسان نہیں کہ آپ لوگ اپلائی کر سکیں. پروگرام بہت آسان ہے, آپ لوگوں کا پروسیس کرنا بہت مشکل ہوگا آپ لوگوں کے لیے. یہ اس میں نارمل سی فیس ہے وہ آپ نے پے کرنی ہے, اور جناب آپ نے یہ اس پورٹل پہ کے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے. اچھا جی, جب آپ ورک پرمٹ حاصل کر لیں گے تو اس کے بعد یہ فارمیلٹیز ہیں جو کہ آپ کے امپلائر نے پوری کرنی ہے. اس میں ساری رسپانسبلٹی دی گئی ہے کمپنی کے اوپر کہ آپ جاب اپلیکیشن لکھنی ہے, کتنا ٹائم کینیڈا میں رہے گا, اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں, این او سی کوڈ لکھنے ہیں, کتنا پے کریں گے, جو کمپلیٹ ایک جو کہتے ہیں نا اسے
ایگریمنٹ ہے وہ کیا کیا مینشن کرنا ہے ایگریمنٹ، یہ سب کلیئر موجود ہے یہاں کے اوپر. ٹھیک ہے جی. تو یہ لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، اس کو آپ پڑھ لیجیے گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ پروگرام چلے گا کیسے. اچھا اس کے اندر ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ فرسٹ آف آل ریکوائرمنٹ لیمیا، سب سے بڑا مسئلہ لیمیا کا ہے. لیمیا کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس کے اندر، اس کا کوئی جاب آفر چاہیے. اور میں ریکویسٹ اگین کروں گا ان لوگوں سے جو ہماری سروسز لے رہے ہیں، ہم نے ریئلٹی بیس کیسے ہم نے کیس پوز کیا پروفیشنلی، میری ٹیم نے کیسے ہینڈل کیا ان کو، وہ پلیز کمنٹ میں بتائیں لوگوں کو کہ ہم نے کیسے. آپ کی ای میل بناتے ہیں ہم لوگ، اس کے یوزر نیم پاسورڈ آپ کو دیتے ہیں، آپ کی ای میل سے چیزیں جا رہی ہوتی ہیں اس کمپنیز کے اندر، رپلائی آپ کو آ رہا ہوتا تھا کہ آپ کو پتہ لگے کہ یار اس کوئی فیک کمپنی نہیں ہے، خود سے بنایا ہوا جاب لیٹر بھی نہیں ہے جو آج پاکستان میں چل رہا ہے. 6 لاکھ روپیہ ایک فیک لیٹر کے اوپر لوگ لے رہے ہیں. یار مجھے حیرانگی ہوتی ہے، ہمیں کوئی 1 لاکھ دے 2 سوال پوچھتے ہیں، 6 لاکھ روپیہ فیک کاپی پیسٹ لیٹر پہ لوگ لے رہے ہیں. میری ایک سوال ان لوگوں سے جو 6 لاکھ دے رہے ہیں، یار ان کو بولے صحیح کہ اگر لیٹر جینوئن ہے تو ای میل آپ کی ای میل میں لے کے آئے نا. جو کمپنی نے ہائر کیا آپ کو بولے نا مجھے ڈائریکٹ ای میل کرتا ہے کہ میں اس کو اپروچ کر سکوں، میں چیک کر سکوں کہ جی آپ میری جاب جینوئن ہوئی بھی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے جی. اپلائی کیسے کرنا آپ نے؟ سر جاب آفر ڈھونڈنی ہے، بالکل میں نے بتایا ڈفرینٹ ویب سائٹ ہے، اس کے تھرو آپ کمپنی کو اپروچ کریں. اگر وہ اپروچ کریں گے تو وہ ان کو بولے مجھے اپنے جاب آفر دینی، وہ انٹرنیشنل موبلٹی پروگرام کے تحت دیں. ایک بات میں یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں، فار ایگزامپل ایک بندہ لاہور رہتا ہے، ڈی ایچ اے میں رہتا ہے، اور میں کچھ سوال پوچھوں اس کو، کیا اس کو ڈی ایچ اے کے بارے میں رولز کا پتہ ہوگا؟ مجھے 100% نہیں پتا ہوگا، نہیں لگتا. مجھ سے پوچھے اسلام آباد کے بارے میں، اسلام آباد کے سارے رولز مجھے نہیں پتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو لوگ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے رشتہ دار ہو یا نان رشتہ دار ہو کمپنی کو، ضروری نہیں کہ وہ نہیں ہے کہ ان کو امیگریشن کے بارے میں ساری انفارمیشن پتا ہو. یقین کریں یہ غلط ہے. ان کو آپ نے بتانا ہے کہ بھائی آپ جاب آفر دیں، باقی میرا مسئلہ ہے، صرف آپ جاب آفر لے آئیں، باقی نائل یا کوئی اور کمپنی کو دیں، وہ آپ کو جو پروفیشنل کمپنی ہے وہ آپ کو اس کا پروسیس سمجھا دے گی. بہت آسان پروسیس ہے، اس میں ساری رسپانسبلٹی ڈالے گی کمپنی کے اوپر. آپ وہ لیٹر دے گا، یہ امپلائر پورٹل میں نے دکھایا، امپلائر پورٹل جا کے وہ اپنا کمپنی ڈیٹیل ہوگی تو وہ فارم فل کرے گا. فارم موسٹلی کمپنی کو فل کرنا چاہیے کیونکہ اس میں کافی ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو میں بھی کمپنی آپ کو نہ دے. اگر وہ دینا چاہے تو پرفیکٹ ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا. وہ ڈیٹیل لے کے آ جائیں، اس کمپنی کو بولیں $230 بھی ہم پے کر دیں گے. آپ اگر کوئی جاب آفر دے رہے ہیں نا آپ کو، سر آپ ٹینشن نہ لیں، جو $230 ہے وہ میں پے کر دوں گا، آپ جاب آفر دے دیں مجھے. وہ کمپنی کہے کہ جو گورا ہے پاکستان جو بھی کہے کہ ٹھیک ہے یار بندہ خود پے کر رہا ہے، آفر کریں. جو آپ ڈن 20 لاکھ آفر کرتے ہیں نا فیک چیزوں پہ، ان جینوئن لوگوں کو آفر کریں. آپ بول ٹھیک ہے جی میں دے دوں گا آپ کو، آپ لے کے آئے. یقین مانے ود ان 2 ویکس اپروول آ رہا ہے اس کا، انٹرنیشنل موبلٹی پروگرام کا. ہم نے کیسز لی یا نہیں لی میں بتاؤں گا آپ لوگ. اس کے اندر آپ کو فارم فل ہوگا، جاب آفر اگر آ جاتی ہے آپ کے پاس، فارم فل کریں گے، لیٹر دے گا، ایگریمنٹ ہوگا، اس کے بعد آپ کا لیٹر آ جائے گا. وہ ریفرنس لیٹر کمپلیٹ ود 7 ڈیجٹ کوڈز آ جائے گا آپ کے پاس. اب آپ کا جاب لیٹر اپروو ہو گیا. اس میں سب سے بینیفٹ کیا ہے؟ نہ اس امپلائر نے کمپنی نے کسی گورنمنٹ کو لکھنا ہے جی میں نے بندہ سلیکٹ کر لیا، نہ اس نے ان کو بتانا ہے کہ بندہ کیسا ہے. خود ہی میری کمپنی کینیڈا کے اندر ہے تو میرے پاس پوری اتھرائزیشن ہے کہ میں اب اس بندے کو اپنے بہاف پہ سلیکٹ کروں. پہلے ہوتا کیا تھا؟ پہلے اس نے job.bank پہ جا کے پہلے پوسٹ کرنی تھی جاب، پہلے نیوز پیپر پہ جاب پوسٹ کرنی تھی. 6 مہینے ان کو جاب ملتی، بندہ ملتا ہی نہیں تھا تو وہ گورنمنٹ کو لکھتا جی مجھے بندہ نہیں ملا، اب مجھے باہر سے بندہ ہائر کرنے کی پرمیشن دی جائے. اب یہ کووڈ میں چیزیں ختم ہو چکی ہیں. کووڈ آیا ہے اس نے ایسی کینیڈا کی ایسی تصدیق کی، کینیڈا ریکوائرمنٹس ہی بھول گیا، رولز ہی بھول گیا اس کے اندر. اچھا ایک بات بڑی امپورٹنٹ یہاں پہ، آئلٹس نئی ضرورت. ایک بات میری یاد رکھنا کہ آئلٹس صرف اور صرف پی آر کے لیے ہے، جو آؤٹ سائڈ آف کینیڈا جا رہے ہیں ان کے لیے ہے. وہ بھی کووڈ میں 90% ختم کر دیا گیا ہے. میری بات کو پلیز اب سرچ کر لیجیے گا اگر جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی. دوسری بات یہ کینیڈا سکلز دیکھتا ہے آپ کے. میں جو ورک پرمٹ بہت سے اپلائی کر رہا ہوں، اللہ پاک کا فضل ہے، بڑی ایکسپرٹیز بڑا مہارت لی ہے اس کے اندر میں نے. ابھی میری ٹیم نے، اللہ ان کو زندگیاں دیں، جو ہماری ٹیم ہے ورک پرمٹ کی، دن رات سرچ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا پورا فوکس ان کے اوپر ہوتا ہے. تو صرف اور صرف جو آپ کی اس کے اندر جو ایشو ہے کہ جو آپ نے آئلٹس اسٹارٹ میں نہیں دینا. آپ نے اگر لیٹس سپوز میں ایگزامپل کمپنی کہتی بھی ہے کہ آئلٹس آپ 4 بینڈ دیں، بولے ٹھیک ہے آپ پہلے جاب آفر دیں مجھے، میں جاب آفر کی بات میں آئلٹس کر لوں گا. آئلٹس 15 ڈیز میں ہوتا ہے، 4 بینڈ چاہیے آپ کو، بٹ شروع میں آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پیسہ اس پہ ویسٹ مت کریں آپ. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک بہت پہلے ویڈیو لگائی تھی کہ یو کے جو ہے وہ آئلٹس کے بغیر ویزا ہی دے رہا.
یہ بھی کلائنٹ آیا میرے پاس کو 1 مہینہ پہلے آیا, اس کا بھائی پوری فیملی گئی دبئی سے وداؤٹ آئلٹس ورک پرمٹ لے کے گئی UK کا. اس سے مجھے بتایا سمیر بھائی یہ پروسیس ہے, میں نے دیکھا اس پروسیس کو, میں نے دیکھا بٹ میں نے اس پہ ویڈیو نہیں بنائی, میں نے دیکھا اور جینوئنلی واقعی وداؤٹ, میں نے ویزا دیکھے ہوں گے وداؤٹ آئلٹس گئے. لیکن کینیڈا کے اندر اسکلس میٹر کرتا ہے, آپ کی ایجوکیشن میٹر نہیں کرتا, آپ کے اسکلس کیا, آپ کو کام ہنر کیا آتا ہے, آپ ان کی اکانومی میں کیا بوسٹ کر سکتے ہیں, کمپنی کس بیس پہ سلیکٹ کرے آپ کو. کلیئر ہو گیا. اچھا اب اس کے اندر کیا ہے کہ کوئی پروونس نہیں ہے, پورے کینیڈا سے جہاں بھی کمپنی ہے وہ آپ کو سلیکٹ کر سکتی ہے. آپ اسے جاب آفر اپلائی کرنی ہے, ڈفرینٹ ویب سائٹ پہ اپلائی کرنا پڑے گا, خود بھی کر سکتے ہیں, ہمیں کہیں گے ہم بھی کر سکتے ہیں, جس کو بھی کہیں وہ بھی کروا سکتے ہیں, بٹ ایک اتھینٹک آفیشیل ویب سائٹ پہ کریں. جس بندے سے اپلائی کروائیں اس کو بولیں سر ڈیٹا میرا ڈالیں, میرے بعد مجھے پیسے لے رہے ہیں اپلائی کریں گے, ڈیٹا سر میرا ڈالیں, ای میل میری ڈالیں, مجھے کمپنی ڈائریکٹ میری ای میل پہ لیٹر کرے تاکہ میں دیکھ سکوں. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, آپ کو ڈیٹا وہ نہیں ڈالتے, یہ بات میرے آپ لوگ ایڈمٹ کرتے ہیں, ڈیٹا آپ کا ڈالتے ہی نہیں ہے. ڈیٹا ڈالیں گے پیسے کمائیں گے کہاں سے آپ سے یار؟ وہ اگر یہ میں نہیں لوں گا کمپنیز کا نام, وہ آتے ہیں بس لیٹرز ان کے, کچھ دیتے نہیں ان کو, بس یہ آ کے ایک اسکرین شاٹ دے دیا, یہ لیٹر آپ کا آ گیا. وہ لیٹر میرے آفس میں بیٹھا 2 گھنٹے بیٹھ کے بحث کشمیر میں چیک کریں, شکل بتا رہی ہے فیک ہے. جس سے اپلائی کریں بیٹھا ڈیٹا میرا ڈالیں تب میں پیسے دوں گا, ورنہ میں نہیں دوں گا آپ کو. ایک بات کلیئر ہوگی. اب آپ نے ایز اے انڈین, پاکستانی, افغانی فائدہ کیسے اٹھانا ہے ایسی. فار ایگزامپل میرے جاننے والے کینیڈا میں موجود ہیں, ان کے پاس کمپنی ہے اور ان کے پاس کینیڈین بھی ہیں, باقی لوگ بھی ہیں, وہ آپ کو جانتے ہیں اور آپ کو اگر جاب آفر دینا چاہیں تو 5 منٹ کی گیم ہے صرف ان کے لیے. آپ لوگ مجھے اکثر پوچھتے تھے سمیر بھائی میرے جاننے والے ہیں کہ میری ہیلپ کر سکتے تھے, پہلے نہیں, واقعی میں نہیں کہتا تھا. اب اس پروگرام کے ذریعے وہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں اگر وہ کرنا چاہیں. بٹ چونکہ ایک ایشو ہمارے پاکستانیوں میں ہے, باقی لوگوں بھی ہوگا اور ہے, کہ اگر ایک جاب آفر میں سمیر کی میری کمپنی ہے اور میں مارکیٹ میں اگر یہی جاب 50 لاکھ کا بک رہا ہے تو میں 50 لاکھ دوں گا نا, آپ کو تھوڑی دوں گا. تو اس میں حل کیا ہے, اس کا حل ان کو آپ تھوڑے پیسے آفر کر دیں, بولے سر مہربانی, اگر جینون بولے پیسے میں آپ دے دوں گا مگر میرا کام ہونے کے بعد, یا جو نارمل فیس ہے ان کو لالچ دیں گے تو پھر یہ کام ہوگا. میں براترا مشورہ دے رہا ہوں کہ ان کو دیں گے تبھی کام کریں گے آپ, اور وہ کر سکتے ہیں. صرف جاب آفر لینے کی, لیٹر لینے کی دیر ہے, باقی جو ہے ہم نائل ہی کر دے گا, باقی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. تو اس پروگرام میں آپ کو بہت سے فائدے ہیں. کافی لوگوں کو جانتا ہوں جن کا بھائی, تایا, چاچا, امی, ابو کینیڈا میں موجود ہیں, ان کے بچے یہاں خوار ہوئے ہوتے ہیں, وہ ان کو پروسیس نہیں پتا. میں کہہ چکا ہوں نا کہ ضروری نہیں ہے وہ کینیڈا بیٹھے ہیں تو وہ مطلب پوری امیگریشن مسٹری کو جانتے ہوں گے, ایسا نہیں ہے. وہ اپنے گھر سے کام سے گھر, ان کو یہ بھی پتا کہ پروسیس میں کون رہتا ہوگا. تو پروسیس آپ نے بتانا ان کو, یہ ویڈیو شیئر کریں, بتائیں ان کو کہ یہ انٹرنیشنل موبلٹی پروگرام ایک ایسا آسان ترین پروگرام ہے, اور خاص طور پہ ان لوگوں کو ڈیزائن کیا گیا جن کے کوئی رشتے دار بیٹھے ہوئے کینیڈا کے اندر, وہ اپنے لوگوں کو پاکستان سے, انڈیا سے, نیپال سے, افغانستان سے بلا سکتے ہیں, کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. تو یہ ایک پروگرام میں چیز کہنا چاہتا ہوں. اس میں ایک چیز کہا گیا ایج لمٹ نہیں ہے, بٹ میں ریکمینڈ کروں گا یہ نوجوان طبقہ زیادہ اپلائی کرے اس کے اندر, اس میں چانس زیادہ ہیں نوجوان لوگوں کے. 2 ویک ٹائم کیوں کیا گیا؟ 2 ویک ٹائم, آج آفر لیں, جو آفر اگر آپ کو آج گھنٹے ملتی ہے, آپ فارم فل کریں. میرے خیال 2 ویک زیادہ 10 دن کی گیم ہے صرف یہ. اس کے بعد سب سے زیادہ جو آخری اہم پوائنٹس کے اندر یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ نے ورک پرمٹ ہی اپلائی کرنا, آپ کو جاب لیٹر آ گیا, ریفرنس لیٹر آ گیا, آپ وزٹ ویزا اپلائی کریں. وزٹ ویزا لینے کے بعد کینیڈین ایئرپورٹ پہ جا کر وہ لیٹر دکھا کر آپ ورک پرمٹ میں کنورٹ کروا سکتے ہیں. یہ بات آپ کو کسی نے بتائی نہیں ہوگی, یا آپ کے بھائی نے بتائی, کوئی اللہ پاک کا فضل و کرم ہے, جتنی کینیڈا کی ریسرچ میری ہے میں بیٹ کرتا ہوں کسی کی نہیں ہوگی. یہ بھائی کی بات مان لیں. اس سے ریلیونٹ کوئی کویشچن ہو تو پلیز دیے ہوئے نمبر پہ کانٹیکٹ کیجیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.